واپس اپنے مہمانوں کی طرف آتے ہیں. ہمارے یہاں پر ایک بہت ہی پیارے سے بھائی مشہور ہیں اور وہ مشہور بھی ہیں پیارے ہونے میں نا. تو میں چاہتا ہوں کہ ان کو یہاں پر ابھی دعوت دوں گفتگو کرنے کے لیے. استاذ ہیں, بہت مائنر ٹرینر ہیں, عالم ہیں, بہت پیارے سے بھائی ہیں, بہت میٹھا بولتے ہیں اور لیڈرشپ ہمیں وہ شاندار انداز کے ساتھ عربی کے نام پہ سکھاتے ہیں. تو ثقلین بھائی سے گزارش کروں گا کہ محترم ثقلین بھائی اسٹیج پہ آئیں اور ہم سے ہم کلام ہوں. محترم ثقلین بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. انشاءاللہ مختصر سے وقت میں 3 باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلی نصیحت ہوگی جو میرے اور آپ کے لیے ہوگی, دوسرا مشورہ ہوگا اور تیسرا انشاءاللہ گزارش ہوگی. تو نصیحت میرے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ میرا 5 وقت کی نماز ادا کرنا اور سال میں 1 ماہ کے روزے رکھنا یقیناً اس بات کی دلیل ہے کہ مجھے اپنی آخرت کی کچھ نہ کچھ فکر ہے, بنسبت دوسرے لوگوں کے جو نہ رمضان کے روزوں کی فکر کرتے ہیں اور نہ 5 وقت نماز کی کوئی فکر ہوتی ہے یا کوئی اس کی پلاننگ ہوتی ہے. لیکن یہاں ایک سوال بنتا ہے کہ کیا میرا 5 وقت کی نماز ادا کرنا, 1 ماہ کے روزے رکھنا اور حج اور عمرے کی ادائیگی پر جانا, کیا یہ میری جنت میں داخلے کا ایک مطمئن ہو جانے والا فعل ہے؟ یعنی کہ یہ اگر میں اعمال ادا کر رہا ہوں تو میں مطمئن ہو جاؤں کہ میں انشاءاللہ اہل جنت میں سے ہوں؟ تو یقیناً یہ اعمال ہمارے لیے لازم ہے اور ہمیں ان کو بجا لانا ہے, کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں گا, انشاءاللہ اس سے ہم فیصلہ کریں گے کہ صرف اور صرف جو اعمال ابھی آپ کے سامنے بیان کیے یہی کافی نہیں ہے. یہ حقوق اللہ کہلاتے ہیں اور اس کی جب آپ شریعت کا مطالعہ کرتے ہیں تو 2 حقوق آپ کے سامنے آتے ہیں جو شریعت یا اللہ رب العزت ہم سے مطالبہ کرتا ہے. ایک حقوق اللہ ہیں جن کو میں نے ابھی آپ کے سامنے مینشن کیا, اور دوسرے حقوق العباد ہیں یعنی بندوں کے حقوق. اگر میں ان دونوں کو ادا کر رہا ہوں تو انشاءاللہ کسی حد تک میں مطمئن ہوں, اور اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی میں چھوڑ رہا ہوں یا اس میں سستی دکھا رہا ہوں تو میرے لیے یہ فکر انگیز لمحہ ہے کہ مجھے سوچنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام سے فرمایا اتدرون ما المفلس, اے صحابہ کی جماعت کیا جانتے ہو کہ مفلس کون ہے, غریب کون ہے؟ تو صحابہ نے بھی وہی جواب دیا جو میں اور آپ دیں گے کہ جس کے پاس مال و متاع نہ ہو, درہم نہ ہو. صحابہ نے بھی یہی جواب دیا, قالوا المفلس فینا من لا درہم له ولا متاع, کہ ہمارے نزدیک تو غریب مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس درہم, متاع, مال و متاع, دنیا میں گزارنے کا ساز و سامان موجود نہ ہو, یہ غریب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان المفلس, بے شک مفلس غریب, من امتی, میری امت کا وہ غریب ہے, وہ مفلس ہے, وہ شخص غریب ہے, یاتی یوم القیامہ, جو قیامت کے دن آئے گا بالصلاۃ, نمازوں کے ساتھ, والصیام, اور روزوں کے ساتھ, والزکاۃ, اور زکوٰۃ کے ساتھ. یہ 3 بڑے اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے کہ یہ 3 اعمال لے کر قیامت کے دن آئے گا. لیکن پھر کیا ہوگا کہ آنے والا ایک شخص آئے گا اور وہ کہے گا کہ اللہ رب العزت اس نے دنیا میں مجھ پر بہتان باندھا تھا, قذف ھذا, اکل مال ھذا, وسفک دماء, اس نے خون بہایا تھا, قتل کیا تھا, اس نے میرا مال ناجائز کھایا تھا, اس نے مجھے خام خواہ دنیا کے اندر مارا تھا. ایک لمبی لائن موجود ہے, اور وہ دن ظاہر سی بات ہے یوم الدین ہے, انصاف کا دن ہے, بدلے کا دن ہے. اللہ رب العزت اس دن انصاف اس طرح سے قائم کریں گے کہ اس بندے کی نیکیاں ان لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیں گے. حدیث میں آتا ہے یہاں تک کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی, لیکن یہ لوگ ابھی بھی موجود ہیں جو دنیا کے اپنے حقوق جو اس شخص نے دنیا میں نہیں دیے تھے وہ لینے کے لیے قیامت کے دن آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں موجود ہیں. ابھی بھی لوگ موجود ہیں, نیکیاں ختم ہو گئی, لینے کے لیے قیامت کے دن آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں موجود ہیں. ابھی بھی لوگ موجود ہیں, نیکیاں ختم ہو گئی ہیں. تو اللہ رب العزت کیا کرے گا, ان کے گناہوں کو اٹھا کر ان کے کھاتے سے مائنس کر کے اس شخص کے اوپر ڈال دیں گے, یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ اس کے بعد اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. فالعیاذ باللہ, مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائے. تو الغرض بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حقوق اللہ کے ساتھ مجھے حقوق العباد کا بھی اہتمام لازمی کرنا.
میرے حقوق العباد کے اندر میرے والدین ہیں، میرے ماتحت لوگ ہیں، میرے بچے ہیں، میرے عزیز و اقارب ہیں، ان سب کا مجھے خیال رکھنا چاہیے اور جس کا جو حق ہے وہ مجھے ادا کرنا چاہیے۔ دوسری چیز، مشورہ عربی لغت کے حوالے سے، کہ جہاں ہم انگلش کے حوالے سے یا دیگر لغات کے حوالے سے، چائنیز کے حوالے سے، رشین کے حوالے سے اپنے اندر، اپنی قوم کے اندر، اپنے عزیز و اقارب کے اندر، اپنے کولیگس کے اندر جہاں اتنی موٹیویشن پاتے ہیں، وہاں پہ عربک کے لیے بھی ہمارے اندر اتنی موٹیویشن ہونی چاہیے، کیونکہ یہ میرے دین کا مسئلہ ہے۔ میں اگر انگلش نہیں سیکھتا، میں رشین نہیں سیکھتا تو میرے دین پر کوئی آنچ نہیں آتی، لیکن اگر میں عربک نہیں سیکھتا تو یہ یقیناً میرے لیے ایک مسئلے کی بات ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک عربی کی اتنی اہمیت تھی کہ فرماتے ہیں تعلم اللغة العربية فإنها من دينكم، عربی زبان سیکھو، بے شک اس کا سیکھنا دین کا حصہ ہے، یعنی یہ دین کا حصہ ہے، اس کو سیکھیں، لازمی سیکھیں۔ تو آپ کو بھی یہ ایک نصیحت ہے، مشورہ ہے کہ عربی لغت کے لیے بہت انسٹیٹیوٹ موجود ہیں کراچی کے اندر الحمدللہ، تو آپ ایم کے انتظامیہ سے، فیاض بھائی سرشباز سے رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کو آن لائن اور آن سائٹ کے لیے انشاءاللہ کوئی نہ کوئی ادارہ بتایا جائے گا، لازمی اپنی عربی بہتر کریں، اور یقیناً آپ کے ٹیچنگ اسٹائل کے اندر اس سے بہت زیادہ بہتری آئے گی، کیونکہ ہمارے پاس ترغیب دلانے کے لیے صرف اور صرف قرآن و حدیث ہی ہے۔ بحیثیت مسلمان اگر میں نے آپ کو ترغیب دلانی ہے، آپ نے مجھے ترغیب دلانی ہے، تو ہمارے لیے جو ہمارے پاس ترغیب دلانے کا مواد ہے وہ قرآن و حدیث ہے۔ تو اگر میرے پاس میری لغت عربی بہتر نہیں ہوگی تو میں ترغیب اس کانفیڈنس کے ساتھ نہیں دلوا سکتا جس انداز سے دلوانی چاہیے۔ آخری بات، گزارش کہ یقیناً اس کورس کو آپ نے اپنے لیے فائدہ مند یقیناً پایا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ کچھ شارٹ اینڈ فالس یقیناً ہوں گی، کچھ کمی کوتاہیاں بحیثیت انسان انتظامیہ سے بھی ہوئی ہوں گی، لیکن یقیناً اس کا اگر میکسیمم پارٹ دیکھیں گے تو آپ اپنے لیے فائدہ مند پائیں گے یا نہیں؟ تو میں پوچھ سکتا ہوں کہ کس کس نے اس کورس کو اپنے لیے فائدہ مند پایا ہے؟ اب یہاں پہ میں ایک حدیث سناؤں گا، میں نے کہا نا کہ موٹیویشن کے لیے یا ترغیب دلانے کے لیے ہمارے پاس قرآن حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اس چیز کو پسند کرے دوسروں کے لیے جسے وہ اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہیں۔ اگر اس کورس کو آپ نے اپنے لیے فائدہ مند، مفید، اور اس کورس کو آپ اپنے لیے فائدہ مند سمجھتے ہیں، پسند کرتے ہیں اپنے لیے، تو یہ آپ کے لیے لازم ہے کہ کم سے کم آپ کی طرف سے ایک پارٹیسپینٹ اگلے بیچ کے لیے ہونا چاہیے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جزاک